معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ آج 19 جنوری ہے 2024 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس وقت سڈنی میں 2:04 ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنے تجزیے اور ہسٹری کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے ایران اور پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کانٹیکسٹ میں جو 2 دن پہلے ہوا، ایران کی طرف سے پاکستان کے صوبے بلوچستان پر راکٹوں سے حملے ہوئے، جس میں 2 بچے بھی شہید ہوئے، اور اس کے جواب میں 24 آورز میں ہی پھر پاکستان نے ایران کے صوبے بلوچستان کے علاقے سستان میں بھی جوابی کارروائی کی، جس میں کچھ لوگ ہلاک ہوئے، نہیں ہوئے اس کی تفصیل نہیں ملی۔ اور پھر اس کے فوراً بعد ہی ایران کے سفیر جو اسلام آباد میں مقیم ہے، ان کو نکال دیا گیا پاکستان سے، اور اس کے جواب میں ایران نے پاکستان کے سفیر کو نکال دیا۔ یہ ساری چیزیں 48 گھنٹے میں ہوئی۔ کیا یہ واقعہ اتنا ہی سنگین تھا؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اور ایران کا رشتے کتنے مضبوط ہیں، ایران کی ہسٹری پاکستان کے ساتھ سیاسی طور پہ، تاریخی طور پہ، کلچرل پہ کیسے رہی ہے، اور ایک دم یہ 48 گھنٹوں میں ایک انتہائی اقدام جو لیے گئے، کیا یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے دونوں حکومتوں کے ترجمان نے بتایا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان اور ایران کی بحریہ کے مشقیں بھی ہو رہی تھیں سمندر میں، اور پھر باقی جو ریجن کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایران کس طرح سے فلسطین کے مسئلے پہ یمنی یوسیوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور ایران کے اوپر حملے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے امریکہ کی۔ ایک بات میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، اور پھر میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرتا ہوں۔ آپ کو اسے میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود ریسرچ کیجئے اور یہ تانے بانے ملا کر دیکھیے کیا یہ اسی طرح سے ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی میرے مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ کا ایک دوست ہے جو آپ کے نیکسٹ ڈور ہے، یعنی کہ دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، اور بچپن کا دوست ہے، جب سے آپ پیدا ہوئے اس کے ساتھ کھیل کود کے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور کبھی آپ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوئی، کوئی دوستی رہی، ہمیشہ محبت رہی، اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے ہر چیز اپنی زندگی میں کی، اور پھر اچانک آپ کی کسی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، جیسے ہوتی ہے گھروں میں بھی، بھائی بہنوں میں ہو جاتی ہے، دوستوں میں ہو جاتی ہے، اور آپ فوری طور پہ جا کے پولیس میں جا کے ایف آئی آر کروا دیتے ہیں، وہ بھی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ آ کے ایک دوسرے کے گھروں پہ حملے کر دیتے ہیں اور مار پیٹ ہوتی ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں محلے کی کہ بھائی ایسی کیا بات ہو گئی تھی، ان کی تو بڑی زبردست دوستی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کب سے چل رہے ہیں۔ ایران جو ہے وہ پہلا ملک تھا پاکستان کی آزادی کے بعد، یعنی کہ 14 اگست 1947 کو رات کو جب اناؤنسمنٹ ہوا پاکستان کے بننے کا، تو چند لمحوں بعد ہی سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد 1950 میں ایران کے اس وقت بادشاہ تھے رضا شاہ محمد رضا پہلوی، انہوں نے پہلا آفیشل دورہ کیا، اور پاکستان اور ایران کے درمیان کئی معاملات پہ، ٹریڈ پر اور کلچر پر اور دفاعی معاملوں میں تعاون کیا، کہ تعاون باتیں ہوئیں، دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات رہے۔ اور پھر جب پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا، کولڈ وار ہوئی 1945 سے 1951 کے درمیان، تو اس دوران دونوں ملک، پاکستان بھی اور ایران بھی، ویسٹرن بلاک میں چلے گئے، امریکہ یو کے بلاک میں، اور اس کے بعد میں جب اینٹی کمیونسٹ الائنس سینٹو رہا تو اس میں پاکستان نہیں گیا، لیکن جب ایران نے سے بات ہوئی، ایران نے کہا کہ اس میں جانا اچھا ہے، تو دونوں یہ ملک سینٹو میں چلے گئے، کیونکہ دونوں ایک اسلامی ملک ہیں، اور دونوں نیبر ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی دوستی جو ہے وہ صدیوں کے پرانے کلچر پہ بیس کرتی ہے۔ اور ایران میں علامہ اقبال شاعر مشرق، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ان کو اقبال لاہوری کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، کتابوں میں ان کا ذکر ہے، اور ایران ان کو اپنے ملک کا قومی شاعر کہتا ہے۔
پھر ایران سے ہمارے مذہبی ریلیشنز ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ ہر سال ایران زیارت پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ جن کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے، کیونکہ وہاں پر ساری زیارتیں ہیں۔ اور بھی لوگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے جو کوئٹہ کے ساتھ سے کافی لمبا بارڈر ہے، کوئی 900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے، اور آج بھی وہ تجارت جاری ہے، اور ایک ان آفیشلی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جس میں بارڈر سیکورٹی فورس بھی شامل ہے۔ ایران سے اللیگل طریقے سے تیل آتا ہے ٹینکروں میں بھر کے ویکلز کے ذریعے، اور وہ پھر بلوچستان میں بیچا جاتا ہے، کے پی کے میں بیچا جاتا ہے، اور پھر وہ پاکستان اور سندھ میں بھی آتا ہے، اور وہ تیل جو آئل جو پیٹرول جو ہے بہت سستا ملتا ہے۔ مٹی کا تیل، پیٹرول اور ڈیزل، یہ سارے ایران سے اسمگلنگ ہو کے آتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان سے بھی کافی چیزیں ایران اللیگل طریقے سے جاتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ پاکستان کی بھی اور ایران کی بھی جو بارڈر سیکورٹی فورس ہے جو بارڈر پر رہتی ہے، اس کا بھی اس میں ہاتھ ہے، اور اس میں اربوں ڈالر کی کمائی بھی ہوتی ہے اس اسمگلنگ کے ذریعے، اور جو سیکورٹی پہ لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے، جیسا کہ افغانستان کے درمیان ہے یا انڈیا پہ بہت زیادہ ہے ہمارا کشمیر کے اوپر۔ تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو وہ ایک ہماری ایک پاکستان کی، میرے مطلب ہماری سے مراد یہ ہے کہ ایک تاریخی دشمنی ہے، جس سے دونوں ملک آزاد ہوئے کئی معاملات پر، اور اس میں پھر نوک جھوک اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے ایران نے ہمیشہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پر پاکستان سے ہمیشہ اچھے رابطے رکھے ہیں۔ کوئی بھی چیز پاکستان میں ہوتی ہے، پاکستان ایران سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور دونوں کنٹریز جو ہیں اس میں جو بلوچستان ہے، ایک بلوچستان پاکستان میں ہے اور اس کا دوسرا حصہ ایران میں ہے، اور بلوچوں کی جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے ان کے خلاف آپریشن بھی دونوں ملک کے رضامندی سے ہوتے ہیں، اور دونوں ملک میں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک سیپریٹسٹ کو یا دہشت گرد تنظیم کو کوئی سپورٹ کرتا ہو، دونوں اس کے خلاف آپریشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بہت غور طلب ہے، آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ آپس میں کنیکٹ کیجئے گا۔ یہ خبریں کافی عرصے سے چل رہی ہیں کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ کئی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں، جس میں ISIL بھی ہے، ISIS بھی ہے، داعش بھی ہے، ان کے لوگ وہاں کر رہے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، اور وہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، پاکستان میں بھی اور ایران میں جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی۔ ان کے خلاف آپریشن پاکستان کی فوج بھی کرتی ہے، اور ہندوستان جو ایران ہے وہ اپنے علاقے میں کرتا ہے۔ اس کی خبریں ہمیں نہیں ملتی، بلوچستان سے خبریں تو آتی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اسی کی آڑ میں جو ایک جینون بلوچوں کی ڈیمانڈ ہے موومنٹ کی شکل میں، ان کو بھی دبایا جاتا ہے پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، اور ان کی خبریں ہمیں نہیں آتی۔ سینکڑوں نوجوان روپوش ہیں، لاپتہ ہیں اور گمنام ہیں، جن کے لیے بلوچی جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور آج بھی اسلام آباد میں کچھ نوجوان خواتین اور لوگ بیٹھے ہیں جن کے فریاد میں جن کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے کئی سالوں سے، اور ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب دوسرے یہ کہ ایران اور پاکستان کے درمیان 95 میں جب بے نظیر تھی، بے نظیر بھٹو فیملی جو ہے، بے نظیر کی جو ماں ہے نصرت بھٹو، وہ کیونکہ کرد ایرانین ہے، ان کا ایران میں کافی ایک ان کا تعلق ہے، ان کا ملک بھی ہے، ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، بے نظیر کے بھی وہاں تعلقات ہیں۔ 95 میں بے نظیر نے بے نظیر جب وزیر اعظم تھیں، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کیا گیا، اور وہاں یہ بات طے ہوئی کہ ایران سے پاکستان گیس لائن ڈالی جائے گی، اور ایران سے گیس لی جائے گی جو بہت سستی ہوگی، اور وہ پھر سارے پاکستان میں سپلائی کی جائے گی۔ ایک بہت ہی نہایت ہی بہترین پروجیکٹ تھا، اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ پہ کام شروع ہو رہا تھا، اور اس کے بعد میں سلولی لیکن اس کے اوپر امریکہ خوش نہیں تھا۔
لیکن وہ کام ہو رہا تھا، اور اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ ایران نے یہ کہا کہ انڈیا بھی انٹرسٹڈ ہے، تو اگر آپ اس میں ہم اس کو پاکستان کے بعد انڈیا تک لے جائیں تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے علاقے سے جو انڈیا جائے گا، یہ گیس جائے گی، تو اس کا ہم جو ہے انڈیا آپ کو پے کرے گا۔ تو وہ بھی پاکستان کو ایک فائدہ تھا، اور پاکستان میں پھر زرداری کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کے، تو اس پہ رضامندی ظاہر کی گئی، اور وہ معاملے پہ ہوتا رہا۔ پھر اچانک وہ بند ہو گیا، وہ پروجیکٹ 2014 میں میرے خیال ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ منصوبہ کامیاب ہو اور ایران اور پاکستان کے درمیان یہ گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ بنے، کیونکہ امریکہ جو ہے اور جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ہو یا ایران ہو وہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہوں، کسی بیرونی طاقت پہ انحصار نہیں کریں، خود مختار ہوں، نیچرل ریسورسز ان کے پاس ہیں، ان کو استعمال کریں، اور بالکل ایک دوستوں کی طرح اور نیبرز کی طرح رہیں۔ تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں جو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا اب میں آپ ڈاٹ کنیکٹ کیجئے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ان سے ایک انٹرنیشنل پیپر نے کہ جرنلسٹ نے انٹرویو لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ بلوچستان میں، پاکستان میں، KPK میں، بلوچستان میں امریکہ کو اڈے دیں گے تاکہ وہاں بیٹھ کے وہ پھر دہشت گردوں سے اور افغانستان سے اور ان سے وہ نبٹ سکے؟ تو عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور وہ ایبسولوٹلی ناٹ بڑا مشہور ہوا تھا۔ اور وہ کیا بات تھی کہ عمران خان نہیں چاہتے تھے اپنی حکومت میں ایز اے وزیر اعظم کہ اس امریکہ کو اڈے دیے جائے KPK میں اور افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ یا بلوچستان میں، کیونکہ اگر اس طرح ہوا تو امریکہ جو ہے وہ خالی دہشت گردوں کو پاکستان میں یا افغانستان میں ہی نہیں نپٹے گا، بلکہ جس سے اس کی دشمنی ہے وہ اس کو بھی ٹارگٹ بنائے گا، اور اس وقت سب سے بڑا دشمن امریکہ کا جو ہے وہ ایران ہے۔ ایران سے سخت دشمنی ہے، اور اب جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور ایران بھی ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے کھل کے چیلنج دے دیا ہے۔ اور مڈل ایسٹ میں جو حالات چل رہے ہیں، اور جس طرح سے یمن میں جو یوسی قبائل ہیں جو لڑ رہے ہیں، ایکٹیوسٹ ہتھیار بردار، اور وہ جب وہاں سے سمندر سے ان کے راستے سے جب کوئی تجارتی جہاز آتا ہے اس کو روک لیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اور انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے اور کیا ہے کہ جب تک کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں اور فلسطین میں اپنی دہشت گردی اور وار جو ہے، جنگ جو ہے بند نہیں کرے گا، ہم یہ جاری رکھیں گے، اور ہمارا ٹارگٹ اصل میں اسرائیل ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور اب امریکہ، برطانیہ کے جو فلیٹ ہیں بحری، وہ بھی سمندر میں آ گئے ہیں، اور وہ اٹیک کر رہے ہیں یمنی جو یوسی موومنٹ ہے، جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف۔ اور کئی اور کنٹریز سے بھی امریکہ نے، برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں اور ان کا ساتھ دیں، اور جس میں کہ آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پاکستان سے بھی کہا گیا ہے، اور کچھ باتیں یہ بھی پھیل رہی ہیں، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس کا، مجھے کنفرم نہیں، کہ پاکستان سے بھی کہا گیا اور پاکستان نے بھی اس پہ ایگری کیا کہ ہاں پاکستان بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اور اپنا بھی جنگی بحری جہاز اس میں شامل کرے گا، جو ایک اتحاد بن رہا ہے یمنیوں کے خلاف۔ بیسیکلی وہ یمن تو اتنا کوئی طاقتور کنٹری نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے سپورٹ ہے ایران کی، تو ایران جو ہے وہ ٹارگٹ ہے۔ تو یہ سارے چیزیں آپ ملائیے کہ یہ اس وقت کیسے ہوا، اتنا پرانا ایک نیبر اسلامک کنٹری جس سے کبھی کسی معاملے میں تنازع نہیں رہا، ہمیشہ ایک دوسرے کا جنہوں نے ساتھ دیا، اور پاکستان کا ایران سے ایک لمبا تعلق ہے، ہسٹوریکلی بھی، کلچرلی بھی، زبان کے لحاظ سے، آرٹ کے لحاظ سے ایک تاریخ ہے جس پہ کہ اگر میں ویلا کروں تو کئی گھنٹوں کا ہو سکتا ہے،
اور آپ کو اس بارے میں اگر نہیں پتا ہو تو آپ پاکستان انڈیا ریلیشنز پہ جائیں, سرچ کریں گوگل پہ اور آپ دیکھ لیں. تو یہ کیا ہوا اچانک کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا, اور 2 دن میں, اور سب سفارتکار بھی ایک دوسرے کے بھیج دیے گئے اپنے اپنے کنٹریز میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف یہ بات تھی, اس بات کے پیچھے ایک اور چیز ہے جو ابھی ایران نے بھی اور پاکستان نے بھی عوام میں یہ چیز لے کے نہیں آیا کہ یہ کیوں اس طرح سے ایکشن لیا گیا, اس کے پیچھے کیا ہے. لیکن بہت جلد یہ چیزیں سامنے آئیں گی. یہ کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ون ٹائم کوئی ایونٹ تھا کہ جی آپ نے حملہ کیا تو ہم نے بھی حملہ کر دیا اور بس حساب برابر ہو گیا اور پھر ہماری دوستی ہو گئی. اگر ایسی ہی بات ہے تو ایک دوسرے کے سفارتکار اپنے اپنے ملک سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی, بات کر سکتے تھے. جبکہ اسلام آباد میں آلریڈی ایک ڈیلیگیشن ہائی لیول کا بات چیت کر رہا تھا. کیا بات چیت کر رہا تھا, کیا ان کی بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی, یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اچانک کیسے ایک دوسرے پہ حملہ ہوتا ہے. پھر دوسری طرف ایک اور لیول کے اوپر دونوں ملکوں کے بحری جو مشقیں ہو رہی تھیں, اب کیا ان کو پتا تھا اس بات کا, یا کوئی ایسی فورس تھی جو ان پاکستان اور ایران کی جو فوجی طاقت ہے, حکومتیں ہیں, اس سے بھی پاورفل ہے, اور انہوں نے, ایران نے جب یہ دیکھا کہ یہ اب ادھر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر مکمل فل فلیج آپریشن کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ بہت جلدی ہوگا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے, یہ جنگ صرف فلسطین تک نہیں رہے گی, یہ جنگ آگے بھی بڑھے گی, اور اس میں پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہوگا. فیصلہ پاکستان کی افواج کو, اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں, کیونکہ یہ معاملے سے آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی. یہ وہ افغانستان والا معاملہ نہیں ہے کہ آپریشن ہوا, ساری نیٹو کی اور امریکہ کی فوجیں آئیں اور پھر وہ انہوں نے ان کو دہشت گردوں کو پکڑ کے لے گئے, وہ جو بھی تھے یا نہیں تھے, اور وہ معاملہ اب سیٹل ڈاؤن ہو گیا. لیکن حالات تو پرامن وہاں ابھی بھی نہیں ہے, طالبان کے ہاتھ میں حکومت ہے. تو یہ معاملہ جو ہے, یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں لگتا, یہ آگے ہوگا آگے, اور یہ بڑی آسانی سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ون ٹائم ہوتا تو, اور ایسی کیا بات ہوتی ہے اگر ایران کے فوج نے ٹارگٹ کیا بلوچستان میں راکٹ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے, ٹارگٹ کیا تھا اور وہ مس ہو گیا, جو بھی ہے. تو پہلے فیز میں ہمیشہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, خاص کر کے دوست ممالک سے بات چیت کی جاتی ہے, ان کے سفارتکار کو بلایا جاتا ہے فورن آفس میں, اور ان سے جواب طلبی کی جاتی ہے. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے سفارتکار کو بلایا جاتا رہا ہے, اور ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے, اور اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, سفارتکار کو بلانا اور جوابی حملہ کرنا, یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایک روایتی ایک کوئی حریف ہے جس سے آپ آلریڈی جنگ میں ہیں انوالو, اور اس کے ساتھ ہی حرکت کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک ایونٹ نہیں تھا کہ ایران نے پاکستان کے علاقے پہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان نے کر دیا, اور پھر سفارتکاروں کو بلا لیا. یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چلے میں ایران کی بات تو نہیں کرتا, وہاں کی جو بھی سسٹم ہے, لیکن اگر میں پاکستان کو دیکھوں تو سارے پاکستانیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایونٹ ہوئے ہیں, چاہے وہ 1948 میں مجاہدین کا جنگ تھی کشمیر میں ہندوستان کی فوجوں کے ساتھ, وہ معاملہ ہو, چاہے ماشاء اللہ جب لگی اپنا 58 میں ایوب خان کی وہ ماشاء اللہ ہو, چاہے پھر 1965 کی جنگ ہو, بنگلہ دیش الگ ہوا, وہ سارا سین ہوا, وہ سارا معاملہ ہوا, وہ ہو, یا پھر افغانستان میں جس طرح سے جو امریکن الائٹ فورسز تھی اس کے ساتھ دیا گیا, اور مشرف نے کہا کہ ہمارا پاس چوائس نہیں تھی, کیونکہ بش نے کہا کہ بھئی یو آر ود اس اور ناٹ, یو ڈیسائیڈ, اور ہم نے ان کا ساتھ دیا. پھر ہم نے دہشت گرد کے نام پر بہت سارے پکڑ کے
لوگوں کو افغانستان سے اور کے پی کے علاقے سے دیا گیا، اور پھر ہر جس کو پکڑا اور دیا گیا، کہتے ہیں کہ ایک ایک آدمی پہ $10,000 فوج کو دیے گئے. تو یہ چیزیں پاکستان میں چھپائی گئی ہمیشہ سے، جس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. آج پورے پاکستان کو یہ پتا ہے کہ جو باتیں ان کو بتائی گئیں کسی بھی ایونٹ کے سلسلے میں، وہ سب غلط تھی. غلط طریقے سے ان کو اپڈیٹ کیا گیا کہ یہ بات اس طرح ہے، یہ اس طرح اس طرح ہے. اور پاکستان کے عوام نے ہمیشہ اپنی فوج پر، اپنی اسٹیبلشمنٹ پر، اپنی بیوروکریسی پہ، اور جو ان کے ٹاؤٹ سیاستدان ہیں ان پہ یقین کیا. لیکن آج کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جیسے یہ واقعہ جو ہوا ہے، پاکستان اور ایران کے راکٹوں کا ایکسچینج ہوا ہے، فوراً ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی. اب اس پر الجزیرہ بھی بات کر رہا ہے، اس پر امریکن انٹرنیشنل ایجنسیز بھی بات کر رہی ہیں. اور ابھی تک یہ معاملہ کا حقیقت کیا ہے وہ دبے لفظوں میں باتیں کی جا رہی ہیں. اگر آپ دوسرے انٹرنیشنل ایجنسیز کو دیکھیں، اور ابھی کسی نے بھی یہ کلیم نہیں کیا ہے کہ یہ ایران کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے یا پاکستان اس پہ بے بس تھا، انہوں نے یہ ایکشن لیا تاکہ یہ بیس بنا کے آگے پھر ہو. تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ میں تو صرف تجزیہ پیش کر رہا ہوں. تجزیے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا پاکستان ایران کے تعلقات بھی پہلے سے، اور پھر ایک کوئی تنازع بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کا ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، پھر کوئی سوال بھی نہیں کرتا. یا ایون طالبان کا کوئی مسئلہ ہو، ایران کے ساتھ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جو منظر عام پہ آئے گی. اگر تو یہ کہانی ہے، کیونکہ یہ ون ٹائم نہیں ہے، اور اگر یہ ون ٹائم ایونٹ ہے تو اتنا زیادہ اس کو آگے لے کے نہیں جانا چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے سفارتکار. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ کریپنگ ان دا ڈارک، یہ اندر کچھ چیزیں پک رہی ہیں جو بہت جلد ہی آپ لوگوں کے اور ہمارے سب کے سامنے آ جائیں گی. لیکن جو بھی ہو رہا ہے یہ بہت خطرناک گیم ہو رہا ہے، اور پاکستان کو اس وقت ہوش کے ناخون لینے چاہیے. ایک اور اس کی مثال میں دیتا ہوں. ایسی کیا ضرورت تھی کہ فوراً ہی 24 گھنٹے میں جب ایران نے راکٹ حملہ کیا بلوچستان پہ اور پھر پاکستان نے ایران میں کیا، تو فوراً ہی کچھ گھنٹوں بعد چائنا نے اعلان کر دیا کہ چائنا جو ہے وہ تیار ہے ان دونوں کا صلح کرانے کے لیے. اب اس بات کو آپ ملائیے، میں آپ کو اس کی وجہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں تجزیہ کر رہا ہوں اس وقت. آپ ملائیے کہ چائنا جو عموماً طور پہ نہیں بولتا، ایسے معاملات میں چپ رہتا ہے، اس نے کیسے فوری طور پر کیا کہ جی ہم میڈیشن کے لیے راضی ہیں، ایز اے میڈیٹر دونوں ممالک کے درمیان اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے. کیا اسی تنازع کی بات کر رہا ہے چائنا، یا کچھ اور ہے جو ابھی پہلے اسٹیج پر عوام کے سامنے نہیں لایا جا رہا؟ ورنہ چائنا کا بولنا بھی بہت معنی خیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بہت جلدی میں ہوئی ہیں یہ بہت معنی خیز ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فوج، آئی ایس پی آر جو بھی کہہ رہا ہو وہ صحیح ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بد سے بدنام برا، کہ کیونکہ پاکستان کے لوگوں سے ہمیشہ مقتدر اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے چیزیں وہ بتائی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے، چھپائی ہیں چیزیں ایک طرح سے. تو اب کیسے یقین کریں گے آپ کہ جو یہ بات بتا رہے ہیں آپ یہ یہیں تک ہے؟ تو یہ سارا میرا کہنے کا مقصد ہے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن حالات بہت خطرناک حد تک جا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک سے آپ کہیں کہ یار ہمیں اپنے کنٹری میں الیکشن ملتوی کرنا ہے تو آپ ایسا کرو کہ تھوڑے 2-3 میزائل مار دو، ہم بھی مار دیں گے اور پھر ہم بہانہ کر کے الیکشن کر دیں گے. کوئی ملک اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا کسی کے لیے. ملکوں کی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے بات چیت. تو یہ سب بکواس ہے. اس کے پیچھے ایک کہانی، ایک اس کے پیچھے ریزنز ہیں. وہ ریزن آپ کے سامنے بہت جلدی آ جائیں گے. میں اس سے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں اس وقت نہیں کہوں گا، لیکن کچھ دنوں میں ہفتوں کی باتیں بھی نہیں کر رہا ہوں، کچھ دنوں میں بھی 2 ہفتے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اللہ حافظ.